بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اچھا جی، تو ہم کل ہم نے کیا پڑھا تھا، ذرا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اب بھی آپ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تھی، ایک سورہ الق اتری تھی ہیرا کے پہاڑ پر، اور پھر اس کے بعد دوسری وحی اتری تھی، اس کے بعد وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد دوسری وحی اتری تھی سورہ مدثر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹلی دعوت شروع کر دی تھی، اور فوراً سے جو 4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، ورقہ بن نوفل کا بھی نام آتا ہے کیونکہ انہوں نے شہادت نہیں لی تھی لیکن وہ ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور زید بن حارثہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر فوراً سے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی دعوت شروع کر دی، اور پرائیویٹلی دعوت شروع کر دی، یعنی جس کے اندر وہ اسلام کے لیے نرمی پاتے تو اس کو دعوت دیتے۔ تو اس طرح پھر ابو بکر کے اندر دوسرا بیچ تیار ہوا، اس میں 4 لوگ ایمان لائے، اور پھر اس طرح اسلام آگے آگے پھیلتا گیا، اور مزید لوگ بڑھتے گئے اور ایمان لاتے رہے۔ اب اس طرح سے اسلام آہستہ آہستہ سے پھیلتا گیا، اسلام آہستہ آہستہ سے پھیلتا گیا، اور پھر اس طرح سے پرائیویٹ دعوت تو چلتی رہی۔ اب اس میں کے بعد پھر ہم نے سٹیجز پڑھی تھی دعوت کی، کہ دعوت کی سٹیجز کیا ہیں، کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ سب سے پہلی جو سٹیج ہے، 5 سٹیجز ہیں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ تو پہلی سٹیج کیا تھی؟ پرائیویٹ دعوت، یعنی یہ جو دعوت تھی یہ انہوں نے چھپ چھپا کر کی، یعنی جس کے اندر وہ نرمی پاتے تھے اس کو دعوت دیتے تھے، وہ اسلام لے آتا تھا، اور پھر عبادات کے لیے لوگ غاروں میں جایا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، یعنی ابھی پبلک میں انہوں نے اناؤنس نہیں کی تھی یہ چیز، اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں، اور یہ جو سلسلہ تھا یہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا تھا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج آئی، اس میں حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس پر یعنی یہ دوسری سٹیج ہے، اس میں کیا ہے کہ اب سب کو دعوت دینی ہے لیکن آپ کسی سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو دعوت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 سٹیجز میں کیا، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، ان کو کھانے پر بلایا، پھر ان کو دعوت دی، اور اس کے بعد پھر حکم آیا کہ اب آپ باہر نکلے لوگوں کو دعوت دیں لیکن مشرکین سے منہ موڑ لیجیے۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر مکہ میں جا کر، کعبہ میں جا کر، صفا کی پہاڑی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، ہر قبیلے کو نام بنام پکارا، اور سب سے جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے کی آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعوت شروع کر دی۔ تو سیکنڈ سٹیج کیا ہے کہ اوپن دعوت ٹو، اور ہر کسی کو دعوت دینی ہے لیکن جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ابھی آپ اتنے پاورفل نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس ملٹری پاور ہے، نہ پولیٹیکل پاور ہے، نہ آپ کے پاس آرمی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی ابھی کم ہے، تو ابھی آپ کسی سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی وار کرتا بھی ہے تو آپ نے اس کا جواب ابھی نہیں دینا کیونکہ ابھی آپ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوئے ہیں، تو لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب تھرڈ سٹیج کیا آتی ہے، یہ کہ اوپن دعوت ٹو آل، ہر کسی کو دعوت دینی ہے لیکن اب آپ جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑے بہت مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، اب آپ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ نے ہر کسی سے دشمنی نہیں مول لینی، بلکہ کسی ایک قبیلے کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے قریش کے ساتھ جنگ کی تھی، یعنی قریش کے اگینسٹ وہ جنگیں کافی زیادہ ہوئی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے مکہ فتح کیا تھا۔ تو اب تیسری سٹیج کیا ہے کہ سب کو دعوت دینی ہے لیکن اب آپ جنگ کر سکتے ہیں صرف ایک قبیلے کے ساتھ۔ چوتھی سٹیج ہم نے پڑھی تھی کہ یہی کہ سب کو دعوت دینی ہے اب، لیکن اب آپ جنگ نہیں کریں گے دوبارہ سے، اب آپ کے پاس ملٹری پاور بھی ہے، پولیٹیکل پاور بھی ہے، اور آرمی بھی آپ کے پاس بہت بڑی ہے، اور آپ اسٹرانگ بھی ہو گئے ہیں، لیکن اب آپ جنگ نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے وہ اس میں پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس طرح سے کہا گیا تھا کہ 10 سال تک اب آپ لوگ جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک اب آپ لوگ جنگ نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے 10 سال تک مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوئی تھی، حالانکہ مسلمان اسٹرانگ تھے لیکن اس وقت اب جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پر پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یقیناً ہم نے آپ کو بڑی فتح سے نوازا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم تو ہار چکے ہیں،
کیونکہ نہ تو ہمیں عمرہ کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی فتح ہے؟ تو اس پر پھر انہوں نے بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو مکہ فتح کیا تھا انہوں نے۔ اب 5ویں سٹیج کیا ہے کہ سب کو دعوت دینی ہے، لیکن اب آپ جنگ کر سکتے ہیں، جو آپ کو اپوز کرے آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی جنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سٹیج کا بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوگی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس ٹائم پر اب جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ چوتھی سٹیج ہے کہ اب مسلمان سٹرونگ ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ جنگ نہیں کرتے فوراً سے۔ تو یہ ہم نے کل سارا کچھ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد پڑھا تھا کہ اب قریش جو ہے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان کو اگینسٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اب اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم اس سے اگر مسلمان ہم پر غلبہ نہ پا جائیں۔ تو اب انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ ابو طالب کے پاس آیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یا تو ان کو روکیے اور یا بیچ سے ہٹ جائیے، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ اب اسی طرح انہوں نے اپنی سازشیں شروع کر دی، اور لیکن اس سے کچھ بھی نہ بنا، کیونکہ ابو طالب نے کہا تھا کہ تم لوگ جو چاہے کرنا ہے کرو، لیکن میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب انہوں نے پھر سے نئی سازش شروع کر دی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ آئے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا عمارہ، اور یہ بہت خوبصورت تھا قریش میں اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ ابو طالب کے پاس آئے اور ولید بن مغیرہ کا بیٹا جو تھا ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ ابو طالب یہ ولید کا بیٹا عمارہ ہے، یعنی عمارہ بن ولید ہے، اور یہ قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان ہے، اور پھر دنیا حسن کا بھی بادشاہ، یعنی بہت خوبصورت ہے، طاقتور ہے، بہادر ہے۔ تو آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے، کہ اس کا قصہ ہی پا کر دیں۔ قوم کے لیے اس نے پوری قوم میں فتنہ اٹھا رکھا ہے اور پوری قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے، اور پھر آپ کو بھی اس سے ایک اچھا آدمی مل جائے گا، ان طاقتور، نوجوان اور بہت ہی خوبصورت۔ اور جب ابو طالب نے یہ سب کچھ سنا تو ابو طالب بھی حیران رہ گئے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، کہ مجھ سے تو اپنا میرا بیٹا لے رہے ہو، کہ اس سے نہیں، مجھے تو تم اپنا بیٹا دے رہے ہو، میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا لے رہے ہو کہ تم لوگ اس کو قتل کر دو، تو یہ انتہائی برا سودا ہے، اور اللہ کی قسم میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، یعنی قیامت تک میں یہ کام نہیں کروں گا کہ اپنے بھتیجے کو تم لوگوں کے حوالے کر دوں۔ تو اس پر قریش کا ایک اور سردار کھڑا ہوا اور اس کا نام تھا معتم بن عدی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ہی نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو ان کو روکیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آپ سب کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے فاطمہ۔ اچھا ٹھیک، آ رہی ہے، صحیح ہے، ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو معتم بن عدی نے کہا کہ یا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیجیے یا پھر اس کو روکیے۔ اب یہ معتم بن عدی یہ کون تھا؟ یہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے بعد میں مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا تھا، کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب 72 قیدی ان کے پاس ان کے انڈر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر معتم بن عدی مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہہ دیتا کہ میں ان کو آزاد کر دوں، تو اللہ کی قسم میں اس کے کہنے پر ان کو آزاد کر دیتا۔ لیکن معتم بن عدی کی وفات ہو گئی تھی، جنگ بدر سے پہلے ہی معتم بن عدی کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ جو معتم بن عدی تھا اس وقت، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگینسٹ بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا تو ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے کہ ہم اس کا کام ہی تمام کر دیں، یا پھر روکیے ان کو۔ تو اس پر اس میں تو اگینسٹ تھا، لیکن اگلے 6 سالوں میں، یعنی اب آپ آگے جائیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بہت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ اس نے ان کے فیور میں بات کی ہے، کہ جیسے اور ہمیشہ ان کا مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو اب کیا ہوا، لیکن اس میں یہ اگینسٹ تھا اس موقع پر۔ تو معتم بن عدی نے یہ کہا، تو اب جب وہ جو قریشی سارے سردار تھے یہ سب کچھ کہہ کر چلے گئے، اب پیچھے ابو طالب جو تھے وہ سوچتے رہے کہ اب کیا کروں میں، پورا قریش میرا اگینسٹ ہے، یعنی پورا قریش اکٹھا ہے اور میں اکیلا ہوں اور میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، سب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اور میرا اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب میں کیا کروں۔
لیکن بعد میں پھر سے وہ پختہ ہو گئے اور پھر سے انہوں نے کہا کہ اب قریش جو چاہیں میرے ساتھ کریں لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈٹرمنیشن دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں اور مجھے کہیں کہ میں اس دن کو چھوڑ دوں، اس کام کو چھوڑ دوں، تو میں نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میں مر نہ جاؤں یا اس کام میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ سب کچھ وہ دیکھ چکے تھے، تو اب ان کے ذہن میں ساری باتیں آ رہی تھیں اور اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کریں قریش میرے ساتھ لیکن میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کے موقع پر کوئی شخص، سارے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، لیکن ابو طالب یہ صرف تھے جو نان مسلم تھے اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اگر چاہتے تو، کیونکہ یہ تو ایمان تو نہیں لائے تھے، چاہتے تو یہ انہی قریش کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اور پھر آگے ہم لوگ شب ابی طالب کا واقعہ پڑھیں گے، تو ہر موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر اس موقع پر بھی انہوں نے ڈائریکٹ چیلنج کیا قریش کو کہ آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ اب اس سے بھی کچھ نہیں بن رہا، تو اب انہوں نے پھر سے اپنی سازشیں کرنا شروع کر دی، اور اب انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ اب اسلام کو روکنے کے لیے کہ اب انہوں نے پبلک میں مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کر دیا، یعنی قرآن کی تلاوت انہوں نے پبلک میں بین کر دی کہ اب مسلمان تلاوت نہیں کریں گے اونچی آواز میں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سامنے کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تو قریش شور میں جانا شروع کر دیتے، ہوٹنگ کرنا شروع کر دیتے اور اونچی اونچی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے، تاکہ کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سن سکے، نہ یہ خود سنتے اس طرح سے اور نہ کسی کو سننے دیتے۔ تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اونچا پڑھتے تاکہ قریش کی آواز کو کاٹ سکیں۔ تو اس پر پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی کہ آپ قرآن کو نہ بہت اونچا پڑھیں نہ بہت آہستہ پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیں، ماڈریشن کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قریش کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ قرآن کو اونچی آواز میں نہ پڑھیں، جس طرح سے حکم دیا گیا ہے اسی طرح پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اور اونچا پڑھیں تاکہ قریش کی آواز کو کاٹ سکیں اور لوگ ان کو سن سکیں۔ لیکن تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ آپ بہت اونچا پڑھیں نہ آہستہ پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیں، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا۔ اب اسی طرح کیا ہوا کہ اب انہوں نے تلاوت پبلک میں بین کر دی تھی، ایک دن تمام صحابہ ارقم کے گھر میں جمع ہوئے۔ اب دارالارقم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو پھر صحابہ نے انہوں نے کیا کہا کہ آج تک کسی نے بھی پبلک میں قریش کے سامنے تلاوت نہیں کی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اب کون ہے جو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرے اور پبلک میں جا کر سب کے سامنے قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرے، کعبہ کے سامنے جا کر؟ تو کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس کام کو کرنے کی، کہ وہ پبلک کے سامنے جائیں، کیونکہ قریش کا بھی ڈر تھا ان کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قریش ان کو چھوڑیں گے نہیں اور قریش ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب تو ان میں جو تھے ابن مسعود بھی شامل تھے۔ اب ابن مسعود وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی میں پبلک میں جاؤں گا اور میں اس کام کو سٹارٹ کروں گا، یعنی میں پبلک میں جا کر قرآن کی تلاوت کروں گا اونچی آواز میں سب کے سامنے، یعنی میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو اس پر صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور، کیونکہ جو ابن مسعود تھے یہ قریشی نہیں تھے بلکہ یمنی تھے، اور یہ یمن سے آئے ہوئے تھے، تو ان کا گھر اور ان کے خاندان کوئی بھی ادھر نہیں رہتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور، کیونکہ اگر قریش، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ قریش ضرور ہم پر حملہ کریں گے، وار کریں گے، جو بھی تلاوت کرے گا، تو اگر آپ نے کیا تو آپ کا تو خاندان بھی نہیں ہے ادھر، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، تو آپ نہیں، کوئی اور اس کام کو کرے۔ لیکن جو ابن مسعود تھے انہوں نے وہ نہ مانے، انہوں نے کہا کہ میں ہی یہ کام کروں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اور پھر ابن مسعود یہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہے جس طرح وہ اترا تو وہ ابن مسعود سے پڑھے، یعنی فریش بالکل اسی طرح جس طرح وہ اترا، جس طرح وہ مجھ پر نازل ہوا، اسی طرح جو شخص پڑھنا چاہتا ہے تو ابن مسعود سے پڑھے، کیونکہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے 70 سے زائد صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استاد تھے، یعنی جب آپ وسلم پر وحی اترتی تو آپ وسلم کے ڈائریکٹ الفاظ، یعنی آپ وسلم کی تلاوت کرتے اور انہوں نے ڈائریکٹ ان سے سنی، اور اس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی 70 صورتیں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ
جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح قرآن کو پڑھے جیسے اترا گیا ہے، وہ ابن مسعود کے پاس جا کر ان سے پڑھے۔ تو پھر اب ابن مسعود یہ بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس طرح صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جائیے۔ تو اگلے روز کیا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں کعبہ میں، اور کعبہ یہ مکہ میں وہ جگہ تھی کہ جہاں جب مکہ کے تمام لوگ قریش وغیرہ یہ سب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھا کرتے تھے اور ادھر اپنا وقت گزارا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر۔ تو اب کیا کرتے ہیں ابن مسعود اسی وقت جاتے ہیں جب کعبہ کے قریب سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں اپنے کاموں سے، تو یہ اسی وقت جاتے ہیں اور جا کر کعبہ کے سامنے اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دیتے ہیں سورہ رحمان کی۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، تو وہ سب آتے ہیں، تو کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں، کیونکہ کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پھر ان کو اچانک سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو عربی زبان ہے اس میں اس طرح سے غنہ اور مداد اس طرح سے نہیں، مطلب وہ لوگ اس طرح سے روز کے ساتھ نہیں بولتے، اور ان کی زبان بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جو بھی بات کریں تو یہ اس کا جواب نہیں دے رہا بلکہ یہ بولے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس پر جب لوگوں کو یہ پتہ چلا تو اب لوگوں نے ان کو گھیرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے ان پر وار کرنا شروع کر دیے، اور انہوں نے اتنا مارا کہ اب وہ مزید سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، اور اب وہ خاموش ہو گئے تھے۔ یعنی جب وہ مار بھی رہے تھے تو اب وہ جو ابن مسعود تھے اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے تاکہ ان کو چیلنج کر سکیں، اور اس وقت وہ پڑھتے جا رہے تھے کہ انہوں نے پھر قریش نے ان کو اور زیادہ مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ وہ خون میں نہانے لگے، مطلب ان کا خون اتنا زیادہ بہا۔ تو پھر جب وہ بالکل ان کی ہمت جواب دے گی تو تب انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت بند کر دی، یعنی اب وہ مزید تلاوت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر اس طرح سے قریش نے بالکل چھوڑ دیا۔ اب وہ واپس آئے صحابہ کے پاس، اور تو وہ خون میں نہائے ہوئے تھے، کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا تھا، اور دوسرا ان کو بچانے کے لیے بھی کوئی نہ تھا کیونکہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور قریش میں ان کا کوئی نہیں رہتا تھا مکہ میں، تو اس طرح سے ان کو قریش نے اس طرح سے بہت زیادہ مارا تھا۔ اب جب وہ واپس آئے صحابہ کے پاس، صحابہ نے کہا کہ ہمیں اسی چیز کے بارے میں ڈر تھا، ہم اسی لیے پریشان تھے آپ کے بارے میں کہ ہمیں پتا تھا کہ قریش آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا، تو اسی لیے ہم آپ کو روک رہے تھے۔ تو اس پر ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کی قسم اس سے میری ہمت مزید بڑھ گئی ہے، اور میں نے آج سے پہلے اللہ کے دشمنوں کو اتنا کمزور کبھی نہیں پایا، اور میں کل دوبارہ جاؤں گا اس کام کو کرنے کے لیے، تو اسی طرح ان کے سامنے تلاوت کروں گا۔ تو اس پر صحابہ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا ہے، اور ان کے کانوں میں یہ کلام چلا گیا ہے، یعنی جس چیز سے انہیں چڑ تھی وہ ان کے کانوں میں پڑ چکی ہے۔ تو یعنی اب اس طرح سے مخالفت اتنی زیادہ کرنا شروع کر دی کہ اب انہوں نے قرآن کو ہی پبلک میں بین کر دیا، اور اب صحابہ جو تھے وہ مختلف طریقوں سے چیلنج کر رہے تھے۔ تو اس پر اپنے مسعود نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے جا کر تلاوت کی، اور انہوں نے اتنا مارا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے کہو تو میں کل دوبارہ جا کر ان کے سامنے قرآن پڑھوں گا، یعنی ان کے اندر اتنی زیادہ ثابت کرنی تھی۔ لیکن جو قریش تھے وہ ابھی بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے، اب انہوں نے مختلف طریقوں سے پھر سے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس میں ایک اور واقعہ ہے جو ابن اسحاق میں آتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت تو بند انہوں نے بین کر دی تھی کہ آپ پبلک میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہوں نے پہلے سے سنا ہوا تھا قرآن، اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ وسلم اتنی اچھی آواز میں پڑھتے ہوتے تھے ان کے سامنے جب مکہ میں، تو انہوں نے پہلے سنا ہوا تھا تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اب کیا کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے اپنے گھر میں ہی، اور نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی، تو اس میں اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو اور بہت اونچی اور خوبصورت اور سریلی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اب تو پبلک میں تو انہوں نے تلاوت بین کر دی تھی، چنانچہ اب انہوں نے کیا کیا، جب رات کی تاریکی پھیل جاتی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بھی شامل ہیں، ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سارے سردار تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رخ کرتے، اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے، یعنی چھپ کر بیٹھ جاتے، اور خاموشی سے، اور اس وقت بہت سکون ہوتا کیونکہ اس وقت تو گاڑیاں وغیرہ تھی نہیں، اور لوگ سو بھی جاتے تھے، اور ادھر رہائشی بھی کافی، مطلب 1000 سے زیادہ نہیں تھے ادھر، تو رات کو بہت سکون ہوتا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے اور بہت ہی میٹھی آواز میں قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے، یہاں دہرانا ہوتا وہاں پر بار بار دہراتے، اس طرح سے ریپیٹ کرتے بار بار. تو جب یہ لوگ بہت خاموشی سے، جو سردار تھے یہ خاموشی سے سنتے اور بیٹھ جاتے پاس، اور پھر جب فجر طلوع ہونے ہوتی یعنی فجر کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، اور اس طرح پردے میں ہی یہ سارا کام کر جاتے، یہ پوری تلاوت سن جاتے، کیونکہ پبلک میں تو یہ سن نہیں سکتے تھے. تو اور کسی کو اس طرح سے پتہ بھی نہیں چلتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا پتہ نہ چلتا کہ قریش ان کو باہر بیٹھ کر سن رہے ہیں. اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس یہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے ہیں، گھر کے پاس آتے ہیں اور باہر جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن تینوں ایک دوسرے سے چھپ کر آئے ہوتے ہیں، یعنی ابو جہل اپنے گھر سے چھپ کر آیا ہوتا ہے، ابو سفیان اپنے گھر سے آیا ہوتا ہے، اور اخنس اپنے گھر سے آیا ہوتا ہے، اور تینوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ تینوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے. یعنی ابو جہل چھپ کر ان دونوں سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، ابو سفیان ان دونوں سے چھپ کر بیٹھا تھا، اور اخنس بھی ان دونوں سے چھپ کر بیٹھا تھا. تینوں اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں جب صبح کا وقت ہوا تو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. تو لہٰذا جب وہ نکلے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے رات تلاوت سن کر، تو راستے میں ان کی ملاقات ہوگی آپس میں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تینوں ایک ہی کام کر رہے تھے، یعنی آپ سے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور تلاوت سن رہے تھے، کیونکہ تینوں کا راستہ ایک ہی تھا. تو بہت شرمندہ ہوئے، اور اس وقت انہوں نے اپنے کان پکڑ لی اور توبہ کر لی کہ اب ہم لوگ نہیں سنیں گے، کیونکہ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت بڑا غضب ہو جائے گا اور ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان صاف ہو جائے گا. یعنی پھر قریش ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، اور پھر جو مسلمان ہیں وہ ہم پر غلبہ پا جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری رات پھر آتی ہے، اور ابو جہل پھر سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور قرآن سننے لگتا ہے. اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں، کیونکہ کل کا جو واقعہ ہو چکا ہے. اور کچھ ہی دیر بعد ابو سفیان بھی آتا ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ہی پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ آج وہ دونوں تو آئیں گے نہیں، کیونکہ کل کا جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے. اور کچھ ہی دیر میں، تھوڑی دیر بعد اخنس بھی وہیں پر آ جاتا ہے اور وہیں پر قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ آج وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے، میں اکیلا ہوں. اور تینوں سمجھتے ہیں کہ وہ تینوں تنہا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ تینوں اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ اتفاق سے پھر وہ تینوں مل جاتے ہیں آپس میں. اور اس وقت وہ پھر بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں آئیں گے دوبارہ سے، کیونکہ اگر قریش نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہم پر تو مسلمانوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، اور قریش پھر ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے. اب تیسری رات پھر آتی ہے، اور پھر ابو جہل جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. اور اس بار کیونکہ اب اس بار وہ سوچتا ہے کہ اب تو میں بالکل اکیلا ہوں. 2 بار تو وہ دونوں پکڑے جا چکے ہیں، اور ہر بار اگر پکڑے گئے تو یہ غلطی بھلا وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی طرح پھر وہ جو ابو سفیان ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے آسلم کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اخنس بھی اسی طرح آسلم کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور تینوں اس طرح سے اور جب صبح واپس جا رہے ہوتے ہیں پھر سے تینوں کی ملاقات ہو جاتی ہے آپس میں. اور پھر ابھی کہتے ہیں کہ اب ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ نہیں آئیں گے اس جگہ پر. تو اب جب چوتھے روز صبح ہوتی ہے تو اخنس ابو سفیان کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے جو کلام سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ قسم ہے کہ کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہی نہیں. یعنی وہ تو پولیٹیشین تھا اور اس کو سمجھ تھی کہ بات کیسے کرنی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ مطلب اس میں بھی سیاست کھیلی، کہ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی اور کچھ تھوڑی بہت آگے، کہ اس نے کلیئر جواب نہیں دیا. تو اخنس نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ میرا بھی یہی حال ہے. پھر وہ اخنس ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی اس نے یہی سوال کیا. تو ابو جہل تو تھا ہی ابو جہل، تو اس نے کیا کہا کہ کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا. ہر موقع پر ہم ان کے دوش پہ دوش رہے، یعنی ساتھ ساتھ رہے، اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے. یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں مقابلے کے 2 گھوڑے تھے.
یعنی جو کام وہ کرتے تھے پیچھے ہم بھی ان کے ساتھ وہی کام کرتے تھے، یعنی ہم ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو کام وہ کرتے تھے ہم بھی وہی کام کرتے تھے. اگر وہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو پلا رہے ہیں، اگر وہ جنگ میں میدان جنگ میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنگ میں، اور ہر جگہ پہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. لیکن اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وہی آتی ہے، تو بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے. تو ابو جہل نے یہ ڈائریکٹلی اس نے کہہ دیا کہ اب ہم تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اب کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ اسلام لے آئے تھے. اخنس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں لائے تھے. لیکن ابو جہل یہ اس وقت کا فرعون تھا اور اس نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ میں تو نہیں مانوں گا اور ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. تو ابھی بھی اس طرح سے ان کی سازش ختم نہیں ہوا، آگے مزید چلتے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا بند ہوگی، دوبارہ سے وحی آنا بند ہوگی. اور آپ ابو جہل کی بیوی، کہا جاتا ہے شاید کہ ابو جہل کی وہ بیوی تھی یا قریشی کوئی عورت تھی، اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تمہارے شیطان نے اب آنا چھوڑ دیا ہے، یعنی اب تمہارا شیطان اب جو تم پر وحی لاتا تھا وہ اس نے بند ہو گئی ہے وہ وحی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر سورہ دہا نازل ہوئی کہ آپ کے رب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. پھر یاد کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا. وہ سارا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ ابھی بھی قریش ان باتوں سے باز نہیں آئے اور مزید مخالفت میں بڑھتے گئے. انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے مزید مخالفت ان کی کیا تھی، کیسے انہوں نے اپوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ